السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ عزیز طلبہ، القراءۃ الرشیدہ جلد اول سبق نمبر 4 کے درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ سبق نمبر 4 الدرس الرابع، سبق نمبر 4 اسکرین پر آپ دیکھیے۔ الثور، ثور کے معنی بیل، جمع سیران اسوار، ثور کے معنی بیل، جمع سیران اسوار۔ ظل، ظل کے معنی سایہ، جمع ظلال، ظل کے معنی سایہ، جمع ظلال۔ ترفع، ترفع کے معنی وہ اٹھاتی ہے، وہ بلند کرتی ہے، وہ کھینچتی ہے۔ فعل مضارع معروف مثبت، صیغہ واحد مذکر غائب، رفع یرفع رفعا، باب فتحہ سے، مادہ رافعین۔ الآبارو، الآبارو کے معنی کنویں، واحد بئرون، واحد بئرون، آبار کے معنی کنویں، واحد بئرون۔ ارواء، اروا یروی ارواء، باب فاعل کا مصدر ہے، معنی سینچائی کرنا، سیراب کرنا۔ اس کے بعد ہے درسن، درسن، درسا یدرسو درسن کے معنی گلہ گاہنا، گلہ گاہنا، باب نصرہ کا مصدر ہے۔ اس کے بعد ہے عجلاتن، عجلاتن کے معنی بیل گاڑیاں، عجلاتن بیل گاڑیاں، یہ جمع ہے واحد عجلتن۔ الثقیلۃ، الثقیلۃ بوجھل، بھاری، وزندار، صفت کا صیغہ ہے فعیلۃ کے وزن پر ہے۔ سلسلۃ کے معنی زنجیر، ریڑھ کی ہڈی، سلسلۃ زنجیر، ریڑھ کی ہڈی، جمع سلاسل۔ بارزۃ کے معنی ابھری ہوئی، بارزۃ ابھری ہوئی، بلند، ابھرنے والی، اسم فاعل ہے، واحد مؤنث ہے، فاعلۃ کے وزن پر ہے، اور مادہ ہے بارزہ۔ نستریح، نستریح ہم آرام حاصل کرتے ہیں، ہم آرام حاصل کرتے ہیں، ہم آرام حاصل کرتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں۔ فعل مضارع معروف مثبت، صیغہ جمع متکلم، استراح یستریح استراحۃ، باب افتعال، باب افتعال۔ اور مادہ ہے رواح، رواح۔ الفاظ ہو گئے عزیز طلبہ، اب ہم عبارت پہ چلتے ہیں۔ آپ عبارت دیکھیے۔ ارا ثورین فی ھذا الرسم، ارا میں دیکھتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم با فتحہ، ثورین، ثورین کے معنی دو بیل، واحد ثورن، جمع سیران۔ ثورین یہ ارا کا مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور ثورین تثنیہ اور تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یہ ماقبل مفتون نون مکسور ہوتا ہے، ثورین۔ فی ھذا الرسم، الرسم کے معنی تصویر، الرسم کے معنی تصویر، فوٹو، نقشہ، جمع رسوم۔ ارا ثورین فی ھذا الرسم، میں اس تصویر میں دو بیل دیکھتا ہوں۔ تصویر میں دیکھیے
ارا ثورین فی ھذا الرسم میں اس تصویر میں اس نقشے میں دو بیل دیکھتا ہوں۔ الثور فی بلادنا یدور، بلاد مانے ملکوں، جمع ہے واحد بلدن، یدورو کے معنی وہ گھومتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، دار یدورو دورن کے معنی چکر لگانا۔ باب نصر مادہ دال واورا، الثور فی بلادنا، بیل ہمارے ملکوں میں، یدورو گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، کس میں؟ فی الساقیۃ التی، فی الساقیۃ التی، ساقیہ کے معنی ہوتے ہیں رہٹ، پانی کھینچنے کی رہٹ، ساقیہ پانی کھینچنے کی رہٹ، جمع سواقن سواقیات، بیل الثور فی بلادنا، بیل ہمارے ملکوں میں، یدورو چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، فی الساقیۃ التی، اس راہٹ میں گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ التی ترفع الماء، التی اسم موصول ہے واحد مؤنث ہے، التی اللتان اللتین اور اللائی اللواتی وغیرہ، ترفع کے معنی وہ اٹھاتی ہے، الماء معنی پانی، جمع میاں، الترعن کے معنی ہوتے ہیں تالاب، نہر، حوض، واحد ترعتن، الترع یہ جمع ہے، معنی نہر، تالاب، حوض، واحد ترعتن۔ اس کے بعد ہے آبار، آبار کے معنی کنویں، واحد بئرن، اروا کے معنی آسودہ کرنا، بائی فعل کا مصدر، الزرع کے معنی کھیت، کھیتی، جمع زرعن۔ کہتے ہیں کہ عبارت دیکھیے عزیز طلبہ، ارا ثورین فی ھذا الرسم، میں اس تصویر میں دو بیل دیکھتا ہوں، میں اس تصویر میں دو بیل دیکھتا ہوں، الثور فی بلادنا، بیل ہمارے ملکوں میں، یدورو فی الساقیۃ التی، اس راہٹ میں استعمال ہوتا ہے، اس راہٹ میں چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، التی ترفع الماء، جو پانی کو کھینچتا ہے، جو پانی کو کھینچتا ہے، من الترع نہروں سے، والآبار کنووں سے، لارواء الزرع تاکہ کھیت کو سیراب کرے، جو پانی کو کنویں اور نہروں سے کھینچتا ہے، اٹھاتا ہے، لارواء الزرع کھیتی کی سینچائی کے لیے جو پانی کو اٹھاتا ہے، وَيَدُورُ كَذَلِكَ بِالنَّوْرَجِ لِدَرْسِ الْغَلَّةِ، یدورو چکر لگاتا ہے، کذالک معنی اسی طرح، النورج کے معنی ہوتے ہیں غلہ گاہنے کی مشین، غلہ گاہنے کی مشین، آپ تھریسر کہہ لیجئے، نورج تھریسر، غلہ گاہنے کی مشین، اور درسو معنی غلہ گاہنا، اور غلہ کے معنی اناج، جمع غلات، وَيَدُورُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح بیل، بِالنَّوْرَجِ لِدَرْسِ الْغَلَّةِ، اسی طرح بیل غلہ گاہنے کے لیے چکی میں، تھریسر میں گھومتا رہتا ہے، یعنی اسی طرح بیل غلہ گاہنے کے لیے تھریسر کے پاس گھومتا رہتا ہے۔ وَفِي الطَّاعُونِ لِطَحْنِهَا، طاحون کے معنی چکی، طاحون کے معنی چکی، جمع طواحین، طاحون معنی چکی، آٹا مل، جمع طواحین، اور طحنون کے معنی پیسنا، اور چکی میں غلہ پیسنے کے لیے، اناج پیسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجُرُّ عَجَلَاتِ الْحَمْلِ الثَّقِيلَ،
جرہ یجرو کے معنی وہ کھینچتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصرہ، جرہ یجرو جرن، مادہ ہے جیم را، عجلات بیل گاڑیاں، واحد عجلت، الحمل کے معنی بوجھ جمع احمال، الثقیلہ بھاری، وکذالک یجر عجلات الحمل الثقیلہ، اور اسی طرح وہ بوجھ کی بھاری گاڑیوں کو کھینچتا ہے، وکذالک اور اسی طرح بیل یجر عجلات الحمل الثقیلہ بوجھ کی بھاری گاڑیوں کو کھینچتا ہے، فہو نافع، نافع معنی مفید فائدے مند، نافع کی جمع نواب، نافع اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے، نافع نفع ینفع با فتحہ سے آتا ہے، فہو نافع جدا، وہ بہت ہی مفید ہے فائدے مند ہے، ولا نرکبہ، رکبہ یرکبو سے لا نرکبو، ہم سواری نہیں کرتے ہیں، ہم سوار نہیں ہوتے، ہو ضمیر کا مرجع اوپر السور، ولا نرکبہ کما مانے جس طرح، نرکبو ہم سوار ہوتے ہیں، لا نرکبو ہم سوار نہیں ہوتے ہیں، پھر مضارع معروف منفی صیغہ واحد متکلم باب سمع رکبہ یرکبو رکوبا، مادہ را کاف با، کما نرکب الخیل، خیل مانے گھوڑے جمع خیول، اور حمیر کے معنی گدھے جمع ہے واحد حمار، اور خیل گھوڑوں کا گروہ، ولا نرکبہ اور ہم بیل پہ سوار نہیں ہوتے ہیں، ہم بیل پہ سواری نہیں کرتے ہیں، کما نرکب الخیل والحمیر جس طرح سے ہم گھوڑے اور گدھوں پہ سواری کرتے ہیں، لأن سلسلۃ ظہرہ بارزہ، لأن سلسلۃ ظہرہ بارزہ، لأن سلسلۃ ظہری، سلسلۃ معنی زنجیر ریڑھ کی ہڈی جمع سلاسل، اور ظہرن کے معنی پیٹھ پشت جمع اظہر ظہور، اور بارزہ معنی ظاہر ابھری ہوئی، لأن سلسلۃ ظہری بارزہ اس لیے کہ پیٹھ کی ہڈیوں کا سلسلہ اوپر کو نکلا ہوا ہوتا ہے، یا آپ ترجمہ کر لیجئے لأن سلسلۃ ظہری اس لیے کہ بیل کی پیٹھ کی ہڈی بارزہ ابھری ہوئی ہوتی ہے، لأن سلسلۃ ظہری اس لیے کہ بیل کے پیٹھ کی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، فلا نستریح فی الجلوس، نستریح مانے ہم آرام حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم آرام نہیں اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے آ چکا ہے باب افتعال سے، جلوس مانے بیٹھنا، مصدر ہے نصرہ کا، جلسہ یجلسو جلسن و جلوسن، رکبنا ہم نے سواری کی، فلا نستریح فی الجلوس اذا رکبنا، جب ہم سوار ہوں گے تو ہم بیٹھنے میں آرام اور سکون نہیں پائیں گے، فلا نستریح ہم آرام و سکون فی الجلوس بیٹھنے میں نہیں پائیں گے، اذا رکبنا جب ہم بیل پر سوار ہوں گے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے عزیز طلبہ، ارا ثورین فی ھذا الرسم، میں اس تصویر میں دو بیل دیکھ رہا ہوں، الثور فی بلادنا یدور، بیل ہمارے ملکوں میں گھومتا رہتا ہے، گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، فی ساقیہ التی طرف اس رہٹ میں جو پانی کو کھینچتا ہے، من الترع نہروں سے، والآبار اور کنووں سے، لارواء الزرع کھیتی کی سینچائی کے لیے، ویدور کذالک بالنورج اور اسی طرح سے بیل گھومتا رہتا ہے، کہاں؟ تھریسر میں، یعنی تھریسر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، لدرسل غلہ اناج غلہ گاہنے کے لیے، وفی الطاحون لطحنھا اور چکی میں استعمال ہوتا ہے، گھومتا ہے، لطحنھا یہ غلہ اور اناج پیسنے کے لیے، وکذالک یجر عجلات الحمل اور اسی طرح بیل
बोझ की भारी, हमल माने बोझ, सकीला माने भारी, बोझ की भारी गाड़ियों को खींचता है। वकज़ालिका यजुर्रो अजला तिल हमले असकीला, और इसी तरह से बैल बोझ की भारी गाड़ियों को खींचता है। फहुआ नाफ़िउन जिद्दा, लिहाजा बैल बहुत ही फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है। वला नरकबहु कमा नरकबुल खैल वल हमीर, और हम बैल पे सवारी नहीं करते हैं जिस तरह से हम घोड़े और गधे पे करते हैं। क्यों? लिअन्ना सिलसिलता ज़ाहरी बारिज़ा, इसलिए कि बैल की पीठ की हड्डी उभरी हुई होती है। फला नस्तरी हो फिल जुलूसी ज़ा रकिबना, इसलिए जब हम उस पर सवारी करेंगे तो बैठने में हम आराम सुकून नहीं पाएंगे। ये है सबक नंबर 4 का तर्जुमा। आप गौर से वीडियो को देखिए, इबारत समझने की कोशिश कीजिए और जो बातें बताई गई हैं उसको समझ करके याद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को एक अच्छा और बेहतरीन आलिम व अमल बनाए और वक्त की कद्र करने और मेहनत से सबक को याद करने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।